بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہفتے کے روز بھی یشونت نے ڈاک دی، جسے کاپیاں کر کے یشونت کو اسی دن واپس کر دی گئی اور اس ڈاک کو بھی کوریئر دینے والی ڈاک میں شامل کر لیا گیا۔ اگلی صبح اسپیشل کوریئر کی آمد تھی۔ ہفتے کی شام میرے ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ دہلی کے بیرون شہر جانے اور آنے والے راستوں، بس اسٹاپ، ریلوے اسٹیشنز، ٹیکسی اسٹینڈ، ہوٹل، سرائے اور مسلم آبادیوں کی بھارتی خفیہ پولیس اور فوج نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں نے اپنے ساتھیوں کو کسی مقصد کے علاوہ گھر سے باہر نکلنے کی ممانعت کر دی۔ وہاں سے جلد ہی میں اپنے ہوٹل چلا آیا اور اپنے سینئرز کے نام خط کو آخری ٹچ دینے لگ گیا۔ اتوار کی صبح میرا ایک ساتھی ڈاک اٹھائے اور باقی تینوں ہمیں کور دیے ہوئے مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے۔ سبز منڈی ریلوے اسٹیشن شہر کے بیچوں بیچ بنا ہوا تھا۔ ریلوے پٹڑیوں کے اوپر شہر کو ملانے کے لیے اوور ہیڈ برج ہے۔ میں ساتھیوں کو دوسری جانب مارکیٹ میں چھوڑ کر اوور ہیڈ برج کے اوپر پہنچا ہی تھا کہ سامنے سے کیپٹن ارشد آتا دکھائی دیا۔ کیپٹن ارشد پاک فوج میں کراٹے کا ماہر اور دوڑ میں پہلی پوزیشن رکھتا تھا۔ میری ٹریننگ کے دوران 1 میل سے لے کر 11 میل تک اسی نے ٹریننگ کروائی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا جی چاہا کہ اس سے لپٹ جاؤں، لیکن حالات کے تقاضے کے مطابق ہم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں الیگ سلیگ کی۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے کہا کہ وہ آگے گزر جائے، میں چند لمحوں بعد اس کے پیچھے آ جاؤں گا۔ وہ دھیمی چال سے آگے بڑھتا گیا۔ میں تیزی سے پلیٹ فارم پر آیا، بک سٹال سے 1-2 رسالے لیے اور واپس برج کی طرف چل پڑا۔ برج سیڑھیاں اترتے ہوئے میں نے کیپٹن ارشد کو جا لیا۔ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ کیپٹن ارشد نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنے ساتھیوں کو برج کے اس سائڈ بازار میں چھوڑا ہے اور انہیں 1 گھنٹے بعد امرتسر جانے والے ٹرین میں واپس جانا ہے۔ امرتسر والی بات پر میں چونک پڑا اور کہا کہ کیا کوئی نیا راستہ تلاش کر لیا ہے؟ کیپٹن نے بتایا کہ امرتسر سے پاکستان کا نیا راستہ حافظ یعنی لاہور کا رہائشی اور پاک بھارت سرحد کا اسمگلر کے کوریئر نے پنڈ گجری کے راستے دریافت کیا ہے۔ بھارت کی جانب کے 2 اسمگلرز ان کے ساتھی ہیں اور وہ بارڈر سے لے کر امرتسر کی ٹرین کی روانگی تک پاکستانی مہمانوں کو اپنی حفاظت میں لے کر جاتے ہیں۔ یہ ان کا تقریباً روز کا معمول ہے اور حافظ بھارتی اسمگلرز کی لاہور آمد اور واپسی پر بارڈر تک ان کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے۔ ہمارا ارادہ حافظ کو سہولتیں فراہم کرنا ہے، جس کے عوض اس کے آدمی ہمیں بارڈر کے آر پار لے جانے کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اسی راستے کو چیک کرنے کے لیے کیپٹن ارشد خود آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ منڈی صادق آباد گنج، جہاں سے ہم بھارت میں داخل ہوئے تھے، کی نسبت یہ راستہ آسان اور کم خطرناک ہے، کیونکہ بارڈر کے دونوں اطراف 1 فرلانگ کے فاصلے پر گاؤں ہیں جن کے رہائشی اس کام میں ملوث ہیں اور وہی دہلی تک لائے اور واپس بھی لے کر جائیں گے۔ دوران گفتگو ہم اس ریسٹورنٹ تک جا پہنچے جہاں میرے ساتھی بیٹھے تھے۔ میں ارشد کو اندر لے گیا اور ساتھیوں کے قریب ہی ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ کیپٹن کا بھارت یاترا کا غالباً یہ پہلا دورہ تھا۔ میں نے اشارے سے بتایا کہ یہ میرے ساتھی ہیں اور ہم سب مسلح ہیں۔ یہ سن کر کیپٹن کی پریشانی کچھ کم ہوئی۔ میں نے چائے پی اور میں نے کیپٹن کو ڈاک کی اہمیت کا مختصر بتایا اور کہا کہ منگل کو اپنی خیریت سے پہنچنے کا پیغام ضرور دینا تاکہ ہم ڈاک کی کاپیاں تلف کر سکیں۔ میں نے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ ہم ٹیبل سے اٹھے اور ہمارے پیچھے ہمارے ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور فاصلہ رکھتے ہوئے ہمیں کور دیتے ہوئے چلنے لگے۔ کیپٹن ارشد نے تقریباً 100 میٹر ایک دوسرے ریسٹورنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس کے ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں ایک حوالدار اسے کور دینے کے لیے بھی ہے۔ میں نے کیپٹن کو ریسٹورنٹ میں جانے کا کہا اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ جس ساتھی نے ڈاک اٹھائی ہوئی تھی وہ آگے بڑھ آیا۔ وہ پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ باقی 2 ساتھی ہمیں کور کیے ہوئے تھے۔ اسی انداز میں میرا ڈاک والا ساتھی اور میں ریسٹورنٹ کے قریب پہنچ گئے۔ میں نے ڈاک کا پیکٹ اس سے لیا اور اندر جا کر کیپٹن کے حوالے کیا۔ کیپٹن نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ آئندہ وہ کوریئر کا کام کرے گا۔ نشانی کے طور پر سب اوکے کی صورت میں سبز رومال اور خطرے کی صورت میں سرخ رومال گلے میں باندھے ہوئے ہوں گے، اور میں ایسے ہی اپنی جیب میں سبز اور سرخ رومال رکھوں گا۔
آئندہ کے کوریئر اور میں نے ایک دوسرے کی شکلیں اچھی طرح پہچان لی۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن سے رخصت ہونے لگا تو اس نے اپنے ساتھی سے ڈاک کا ایک پیکٹ لے کر مجھے دیا، جو میں نے اپنے 2 نمبر کو دے کر ایک ساتھی کو اس کے ساتھ کر کے فوری گھر پہنچنے کا کہہ کر روانہ کر دیا، جبکہ تیسرا ساتھی اور میں ریلوے پلیٹ فارم پر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن ارشد اپنے ساتھیوں سمیت آ گیا۔ 10 منٹ تک گاڑی بھی آ گئی۔ وہ سارے 2 مختلف ڈبوں میں بیٹھ گئے۔ گاڑی روانہ ہوئی۔ ہم سب نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو الوداع کہا اور ہم واپس گھر لوٹ آئے۔ اس دفعہ کی ڈاک میں نئے کوریئر کے علاوہ ہمیں سخت تنبیہ کی گئی تھی کہ وہ اپنی سیکورٹی کا خاص خیال رکھے۔ 1 ماہ کے اندر ہمارے 2 گروپ پکڑے گئے ہیں۔ ایک گروپ تو شہید ہو گیا، جبکہ دوسرا گروپ جان لیوا ٹریننگ کے بعد اپنے پہلے مشن کے دوران ہی پکڑے جانے پر بھارت میں کام کرنے کے لیے بیکار ہو چکا ہے۔ اس نئے گروپ کے متعلق میں نے کرنل شنکر کے حوالے سے مفصل رپورٹ بھی بھیجی ہے۔ ڈاک میں ہمارے گھریلو خطوط بھی شامل تھے۔ ہمارے لیے یہ خط کسی نعمت سے کم نہ تھے۔ ان حالات میں دیار غیر میں گھر والوں کی خیریت کا پیغام ملنا ہی بہت بڑی بات تھی۔ جنرل کی ڈاک آج ہی بھیجی گئی تھی، لہٰذا اس پر کوئی تبصرہ نہیں تھا۔ آج کا مرحلہ بھی بخیر و عافیت طے ہو گیا۔ میں شام تک ساتھیوں کے گھر رہا، خوب گپ شپ ہوتی رہی۔ شام کو مالک مکان اوپر آیا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ وہ مجھے نیچے اپنے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتا، چائے اور سنیکرز آ گئے۔ مالک مکان نے مجھے چائے بنا کر دی اور سنیکرز پیش کیے اور ہم دونوں خاموشی سے چائے پینے لگے۔ میں نے چائے ختم کی تو مالک مکان نے اور چائے کا پوچھتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ کو علیحدہ بات کرنے کا کہا تو یقیناً میرے کرایہ داروں اور آپ کو یہ بات کھٹکی ہوگی، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ کئی ماہ سے یہاں آپ کی آمد و رفت اور اپنے کرایہ داروں کا مجھے یہ بتا کر مکان کرایہ پر لینا کہ وہ مختلف شہروں سے کاروبار کے لیے دہلی آئے ہیں، ان کاروباری اوقات میں کبھی بھی گھر سے باہر نہ جانا بڑی عجیب بات لگتی ہے۔ اگر میں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں نہ ہوتا تو مجھے بس وقت پر کرایہ لینے سے ہی غرض ہوتی، لیکن اکٹھے رہتے ہوئے مجھے ان پر بھی نگاہ رکھنی پڑتی ہے۔ میری جوان بچیاں ہیں اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے یہ میرے لیے بہت ضروری تھا۔ وہ ذرا خاموش ہوا تو میں نے پوچھا کہ کیا کرایہ داروں میں سے کسی نے کوئی غلط حرکت کی ہے؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کی شرافت کی تو میں قسم کھا سکتا ہوں، وہ تو ایک طرح سے ہمارے رکھوالے بنے ہوئے ہیں۔ مالک مکان نے یہ کہہ کر میرے وہم کو دور کر دیا۔ اس نے کہا کہ جناب، اب بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ان کی گفتگو کے انداز اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو چیف کے نام سے مخاطب کرنا اور آپ کو سر کہنے سے ہمیں یہ تو یقین ہو گیا ہے کہ آپ کاروباری لوگ نہیں۔ اوپری منزل کے برآمدے میں بیٹھ کر آہستہ سے کی ہوئی گفتگو بھی ہمیں نیچے سنائی دیتی ہے۔ جو کچھ ہماری سمجھ میں آیا کہ ان کی گفتگو ہمیشہ مشن کی تکمیل اور ڈاک کے متعلق ہوتی ہے۔ میری چھوٹی بچی چند روز پہلے سامنے والوں کے گھر کی بچی کے ساتھ کھیلنے گئی تو وہ دونوں چوبارے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھیں تو ہمارے کرایہ داروں نے سامنے والا دروازہ تو بند کر دیا مگر کھڑکی کھلی رہی اور وہ کھڑکی کے راستے دیکھتی نہیں کہ آپ کے ساتھیوں نے ایک مشین نکالی اور بجلی سے اسے کانٹیکٹ کیا۔ ایریل کی ایک تار پہلے ہی کھڑکی سے باہر نکالی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس مشین سے ٹیلی گرام دینے والے ایک آلے کا استعمال شروع کیا، جبکہ کانوں سے ہیڈ فون لگائے وہی کرایہ دار کچھ لکھتا بھی جاتا تھا۔ 15 منٹ تک اس نے اس مشین کو استعمال کیا، پھر کہیں چھپا کر دروازہ کھول دیا۔ مالک مکان کی زبانی یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے خود پر قابو پانے کی بہر کوشش کی مگر میرے چہرے کا اتار چڑھاؤ مالک مکان نے بھی محسوس کر لیا ہوگا۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا کہ آپ نے اس بات سے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ مالک مکان نے جواب دیا کہ آپ یا تو غیر ملکی ہیں یا پاکستانی ہیں یا کسی غیر ملکیوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے تو یہ سنہری موقع ہے۔
پولیس کو اطلاع دے کر ہمیں پکڑوا کر آپ نہ صرف خاصے بڑے انعام کے حقدار بن سکتے ہیں بلکہ بھارت سے ناقابل تردید وفاداری کا ثبوت بھی دے سکتے ہیں۔ میرے یہ الفاظ ڈوبتے ہوئے شخص کی آخری کوشش کے مترادف تھے۔ مالک مکان نے میری بات سنتے ہی لا حول ولا قوت پڑھا اور کہا، جناب میں آپ کو نہیں جانتا، لیکن اگر میری سوچ ایسی ہوتی تو آج تک آپ لوگ پولیس یا فوج کی کسٹڈی میں ہوتے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ساری دنیا کے مسلمان ہمارے بھائی ہیں، اور خاص کر پاکستان کے مسلمان تو ہمارا قبیلہ ہے۔ ہم دہلی کے پنجابی سوداگران فیملی سے ہیں، پاکستان میں بھی ہماری وسیع رشتہ داری ہے۔ آپ نے کیسے سمجھ لیا ہم آپ کو پکڑوا دیں گے؟ جناب والا، میں یہ آپ کے متعلق یقین کر کے کہ واقعی آپ پاکستان کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں تو دہلی میں ان لوگوں سے ملوانا چاہتا ہوں جو زیر زمین پاکستان کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، اور وہ کوئی بھی ایسا موقع ضائع نہیں کرتے جن سے ہندوستان کو نقصان پہنچتا ہو۔ میرے لیے مالک مکان کی یہ باتیں اتنی غیر متوقع تھیں کہ میں فوری طور پر یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ میں کیا کروں۔ چند منٹ تو میں اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، اور اس دوران سینکڑوں مثبت اور منفی خیالات اس کے متعلق میرے ذہن میں آئے۔ وہ ہماری اصلیت اور ٹرانسمیٹر کے متعلق جان چکا تھا۔ ایسی صورتحال پیش آنے پر جو ہمیں ہدایات دی گئی تھیں اس کے مطابق تو اس کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ اسی کے ساتھ مجھے یشونت بھی یاد آ گیا جو اپنی جان اور اغراض و مقصد کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کر رہا تھا۔ میں نے خاموشی کے ان چند منٹوں میں بہت کچھ سوچا اور آخر کار اس ذہنی کشمکش سے نکل کر ایک فیصلہ کیا۔ میں نے مالک مکان کو مخاطب کرتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں فی الحال اپنے اور اپنے ساتھیوں کے متعلق صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے سوچا وہ بالکل درست ہے۔ ہم اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر یہ کام کر رہے ہیں، اور اپنے کام میں رکاوٹ بننے والی کسی بھی ہستی کو مٹانے میں ہمیں کسی قسم کی کوئی جھجک نہیں ہے، لیکن اپنے وطن کے حامیوں کے لیے ہم اپنی جانیں بھی لڑانے کو تیار ہیں۔ آپ نے ہماری حقیقت جاننے کے باوجود جو رویہ اپنایا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ مخلص ہیں۔ آپ نے زیر زمین ہمدردوں کا ذکر کیا ہے، امکان ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ کالی بھیڑیں ہوں۔ ہماری جانوں سے بہت زیادہ اہم ہمارا مشن ہے، لہٰذا آپ ان کو ہماری اصلیت کے متعلق کچھ نہ بتائیں اور ہمیں ان سے ملوائیں۔ ہم خود ان کو اپنے طریقے سے ٹھوک بجا کر دیکھ لیں گے۔ آپ ان کو ہمارے متعلق بس یہی بتائیں کہ یہ بھی ہمارے ہم خیال بھارتی مسلمان ہیں، اور ان کو بھی یہ نہ بتائیں کہ ہم آپ کے کرایہ دار ہیں۔ میں جانے کے لیے اٹھا تو مالک مکان نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، پاکستان ہی ہم بھارتی مسلمانوں کی آخری امید ہے۔ مشرقی پاکستان میں بھارت نے جو اندرونی گڑبڑ کی ہے اس کے بعد سے بھارتی مسلمانوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں اور چانکیہ کے پیروکاروں کا اصل روپ سامنے آ گیا ہے۔ اپنے ہی ہم مذہب ہندوؤں میں ذاتوں کا اونچ نیچ کرنے والا بھلا مسلمانوں کو کیسے برداشت کرے گا؟ ہمیں تو وہ نیچ کہتا ہے، یعنی اپنی کم ترین ذات شودر سے بھی کم ترین، جس کا سایہ بھی پڑ جائے تو وہ بھرشٹ ہو جاتا ہے۔ بھارت میں سیکولر ازم کا جھوٹا پروپیگنڈا کا پول مشرقی پاکستان میں اب اس کی مداخلت سے کھلا ہے، اور جو بھارتی مسلمان اس پروپیگنڈے کا شکار ہو چکے ہیں وہ اس تعصبانہ ذہنیت کو سمجھ چکے ہیں۔ چند غدار مسلمان خاندانوں کو چھوڑ کر جنہیں بھارتی حکومت مراعات دے چکی ہے، سارے بھارت کے مسلمان ایک ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جب بھی وقت آیا تو بھارتی مسلمان وہی کردار ادا کریں گے جو مشرقی پاکستان میں مکتی باہنی نے ادا کیا تھا۔ میں آئندہ چیدہ چند ہم خیال ساتھیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے آپ سے ملواؤں گا، اور اس میٹنگ کا وقت اور جگہ آپ کے ساتھیوں کو بتا دوں گا۔ مالک مکان سے رخصت ہو کر میں اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا اور انہیں اس گفتگو کے متعلق بتایا۔ انہوں نے بھی میرے فیصلے کی تائید کی، اور میں اس ہونے والی میٹنگ کی روشنی میں ایک نئے مشن کے لیے خد و خال بناتا ہوا اپنے ہوٹل چلا آیا۔ بدھ کے روز ہمیں کیپٹن ارشد کے پاکستان ڈاک کے ساتھ بخیر و عافیت پہنچنے کی خبر مل گئی۔ کیپٹن سے ملنے
اور نئے کوریئر سے ملنے کی جگہ کا تعین نہیں کیا گیا تھا، لہٰذا اس بار پرانی جگہ پر ہی ملنے کے آرڈرز ملے تھے۔ ساتھیوں کے ساتھ مل کر اب تک وصول ہونے والی ڈاک کی کاپیاں آتش دان میں جلا دیں۔ منگل کو یشونت سے نئی ڈاک مل چکی تھی اور ساتھ ہی خط میں بدھ کی شام مجھے ملنے کا کہا گیا تھا۔ میں چاوڑی بازار کے ہوٹل میں جا جا کر تنگ آ گیا تھا، لیکن اس سے زیادہ محفوظ جگہ اور کوئی نہ تھی۔ گولچا سینما بھی پاکستانی جاسوسوں کے پکڑے جانے کے بعد اتنا محفوظ نہیں رہا تھا۔ بھارتی سیکیورٹی سخت ہو چکی تھی اور سی بی آئی اور ڈی ایم آئی کے کتے ہر جگہ سونگتے پھر رہے تھے۔ یشونت نے اپنی حسرت پوری ہونے کی باتوں کے علاوہ مزید پیسے مانگے تھے۔ شمی کی فرمائش پوری کرنے کے لیے اسے مزید پیسوں کی ضرورت تھی۔ یشونت کو دیے جانے والے ایک ایک پیسے کا حساب میں نے رکھا تھا۔ میں نے 2000 اسے اور دیے اور کہا کہ اب تک کے کام کا معاوضہ مکمل ہو چکا ہے۔ جب تک وہ کوئی بڑا کام سر انجام نہیں دیتا اسے ہفتے میں 2 بار دیے جانے والی ڈاک کے ہی پیسے ملیں گے۔ میں جانتا تھا کہ یشونت نے جس کیچڑ بھرے جوہڑ میں چھلانگ لگائی ہے اس میں خون چوسنے والی جونکوں کے سوا کچھ نہ تھا، اور شمی کی فرمائش پوری کرنے کے لیے اسے بڑے سے بڑا رسک لینا ہی پڑے گا۔ یہ جمعے کی رات تھی، غالباً 2 بج رہے تھے جب فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ نیند سے میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ میرے 2 نمبر کا فون تھا۔ اس نے کہا کہ مالک مکان نذیر شیروانی مجھ سے فوراً ملنا چاہتا ہے اور یہ فون بھی اسی کے گھر سے کر رہا ہوں۔ نذیر شیروانی نے کہا کہ میرا آپ سے ملنا بے حد ضروری ہے اور ٹائم فیکٹر اس ملنے میں نہایت اہم ہے۔ میں حیران تھا کہ رات کے 2 بجے ایسا کون سا اہم کام ہو سکتا ہے جس کے لیے وہ ابھی مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے نمبر 2 سے کہا کہ میری اس سے بات کرواؤ۔ نمبر 2 نے بتایا کہ وہ روم میں ہے، کسی نوارد کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور یہ فون اسی کے رہائشی کمرے سے کر رہا ہوں اور ابھی اس کو بلاتا ہوں۔ 1 منٹ میں نذیر فون پر تھا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے کسی سے فوراً ملوانا چاہتا ہے جو اپنے ساتھ میرے لیے انمول تحفہ لایا ہے۔ یہ ساری بات کچھ اس ڈھب سے ہوئی کہ میں نے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جلدی سے کپڑے بدل کر سائلنسر پسٹل لے کر میں ہوٹل کی لابی میں آ گیا۔ اسی وقت ٹیکسی ملنا محال تھی۔ شفٹ مینیجر نے کہا کہ وہ اسے ایئرپورٹ سے لانے اور لے جانے والی گاڑی دے سکتا ہے۔ اس کا کرایہ ٹیکسی کے کرائے سے 10 گنا زیادہ ہے، لیکن میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ میں نے وہی گاڑی لی اور ساتھیوں کے گھر کے قریب پہنچ کر اسے رخصت کر دیا۔ گلی بالکل سنسان تھی اور سامنے گلی میں میرے 2 ساتھی میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے گھر پہنچنے تک ان سے وجہ جاننی چاہی، مگر انہیں بھی علم نہ تھا۔ وہ تو صرف اتنا جانتے تھے کہ آپ کو کور دینے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ بھی حیران تھے کہ ایسا کیا ہے جو آپ کو اس وقت بلایا گیا ہے۔ میں نذیر کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو نوارد کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور یہی کیفیت اس شخص کی تھی۔ میں نے دونوں ساتھیوں کو بالکل چوکس رہنے کا کہا۔ نمبر 2 کو میں نے اشارہ کیا، وہ اوپر چلا گیا۔ نوارد اور میں ایک دوسرے کو حیرانی سے گھور رہے تھے۔ نذیر نے ہم دونوں کو حیرانی سے دیکھا۔ غیر ارادی طور پر میں نے پسٹل نکال کر ہاتھ میں تھام لیا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ نوارد کرنل شنکر کا بیٹ مین عبد الکریم تھا، جو مجھے کرنل شنکر کے دوست ونود چوپڑا کے نام سے جانتا تھا۔ میں عبد الکریم کو شیروانی کے گھر اس وقت دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ پسٹل کو میرے ہاتھ میں دیکھ کر وہ دونوں گھبرا گئے اور ان کی گھگی بن گئی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میں بہت بڑی سازش کا شکار ہو رہا ہوں اور کسی طرح اپنا اور اپنے ساتھیوں کا اس طرح جال میں پھنس جانا برداشت نہیں کر سکتا۔ میری سوچ یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ان دونوں کو ختم کر کے ہمیں یہاں سے نکلنے میں 15 سیکنڈ لگیں گے۔ ونود صاحب، میرا کیا قصور ہے؟ عبد الکریم کے ونود صاحب کہنے سے نذیر اور گھبرا گیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کس سازش کا شکار ہو چکا ہے۔ ہم تینوں کی اس وقت کیفیت ایسی تھی کہ جسے تحریر کرنا ناممکن ہے۔ میں نے پستول کا رخ نذیر کی طرف کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے؟ نذیر بے اختیار کہنے لگا، صاحب میری جوان بیٹیاں ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ عبد الکریم نے میرے آگے ہاتھ باندھ دیے۔ حضور مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے پستول کا رخ عبد الکریم کی طرف کر دیا اور کہا، تم بولو اور فوراً بولو، یہ کیا چکر ہے؟
عبد الکریم کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے کہا کہ نذیر صاحب نے کہا تھا کہ وہ مجھے کسی پاکستانی ملٹری آفیسر سے ملوائیں گے۔ میں نے نذیر کو کہا کہ جو بات ہے فوراً سچ سچ بول دو، ورنہ میں تم دونوں کو شوٹ کر دوں گا۔ نذیر پر میری دھمکی کا اثر ہوا تو اس نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ آپ مسلمان ہیں یا ہندو، پاکستانی ہیں یا بھارتی۔ میں نے تو جو دن کو ہماری گفتگو ہوئی تھی اس کی بنا پر عبد الکریم کو آپ سے ملانے کے لیے بلوایا تھا۔ عبد الکریم نے اس کی بات کاٹی اور کہا کہ یہ ونود صاحب ہیں، میرے کرنل صاحب کے دوست، اور درجنوں بار میرے کرنل صاحب سے ملنے سروسز کلب آ چکے ہیں، اور میں بھی لودھی ہوٹل میں ان سے ملنے کے لیے کئی بار جا چکا ہوں۔ نذیر صاحب، آپ نے مجھے مروا دیا۔ آپ کے کہنے پر میں ایک بہت بڑی غلطی کر چکا ہوں، اب میرا بچنا ناممکن ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ادھر میں سوچ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی غلط بات ضرور ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ یکدم میرے ذہن میں روشنی کا کوندا لپکا۔ مجھے محسوس ہوا اس سب مخمسے کی جڑ ونود ہے۔ میں نے چند سیکنڈ اس پر غور کیا اور ان دونوں سے کہا کہ سچائی یہ ہے کہ میں مسلمان اور پاکستانی ہوں، لیکن بھارت میں ونود کے نام سے رہ رہا ہوں۔ میری اس بات کی تصدیق میرے ساتھی بھی کر سکتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر ان کی سراسیمگی میں کچھ کمی آئی، لیکن ان کو میری بات کا یقین تبھی آیا جب میں نے پسٹل واپس ہولسٹر میں رکھ لیا۔ عبد الکریم کہنے لگا، سر، 3-4 روز پہلے نذیر صاحب نے آپ کا ذکر کیا تھا، میں تو ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ آج کرنل شنکر کے پاس ڈی ایم آئی کے ایک بریگیڈیئر آئے تھے، اس نے ایک ڈائری نکال کر کرنل شنکر کو دکھائی۔ میں اپنی جگہ پر کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے کرنل شنکر کو کہا کہ اس میں ان بھارتی، پاکستانی اور بنگلہ دیش بننے کے بعد پاکستان جاننے والے مہاجروں کے پتے اور کانٹیکٹ کے ذرائع کی تفصیل درج ہے جو بھارتی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں اور ڈی ایم آئی کے پے رول پر ہیں۔ دیکھنے کے بعد کرنل شنکر نے ڈائری بریگیڈیئر کو واپس کر دی اور کہا کہ میں جنرل کے ساتھ تمہاری میٹنگ رکھوا دوں گا تاکہ ہیڈ کوارٹر کی طرف سے تمہارے فنڈ میں اضافہ ہو سکے۔ جنرل اگرچہ تم سے اس لیے ناخوش ہے کہ تم اسے اپنی کارکردگی کی رپورٹ نہیں دیتے اور فوج میں ہوتے ہوئے بھی خود کو ہم سے اعلیٰ سمجھتے ہو، لیکن ڈائری دیکھ کر یقیناً وہ تم سے تعاون کرے گا۔ بریگیڈیئر نے ڈائری بریف کیس میں رکھ دی اور مجھے کہا کہ وہ اسے سنبھال کر رکھ دے۔ وہ تو میں نوشی میں مشغول ہو گئے۔ میں موقع دیکھ کر بریف کیس یہاں ہی اٹھا لایا ہوں، کیونکہ یہ نمبروں والا بریف کیس کھولنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میری واپسی کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اب تک میری تلاش میں سینکڑوں فوجی نکل چکے ہوں گے۔ میں اب یہاں انڈر گراؤنڈ کام کرنے والوں کے ساتھ پوشیدہ رہوں گا۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ میرے بچاؤ کے لیے آپ کیا اقدام کرتے ہو۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے اور آئندہ بھی ادا کرتا رہوں گا۔